سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھے کہ کسی بھی موضوع کو پڑھتے ہوئے جو ہم نے اپنا بھی طریقہ رکھا ہوا ہے، خاص طور پر جو اختلافی موضوعات ہے، جو مذہب سے متعلق ہو، وہ لامذہبیت سے متعلق ہو، وہ کسی بھی فکر اور نظریے نقطہ نظر سے متعلق ہو، اور پھر تاریخ خاص طور پر اس سے متعلق، تو اس کے اندر ہمیشہ 3 طرح کی کتابیں، 3 طرح کے کام ہمیں ملتے ہیں۔ ان میں سے اگر آپ دیانتدارانہ تحقیق کے بعد کسی نتیجے پر پہنچنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے لیے لازمی ہے کہ آپ اس نقطۂ نظر کو سمجھنے کے لیے حقیقت میں کھوج میں اگر آپ نکلے ہوئے ہیں تو آپ ایک اس کے شدید جو اس کے حامی اور جو اس فکر کے، اس نظریے کے، تاریخ کے اس خاص واقعے کو ایک خاص رنگ سے پیش کرنے کے جو شدید علمبردار ہیں ان کو تفصیل سے پڑھے، گہرائی سے پڑھے، تدبر سے پڑھے۔ دوسرا، آپ ان کو لازمی پڑھے اور پڑھنا چاہیے جو بالکل اس کے مخالف نقطۂ نظر کے لوگ ہیں اور جنہوں نے اس مسئلے پر، اس فکر پر، اس نظریے پر شدید تنقید کی ہوئی، ان کو لازمی پڑھے۔ تیسرا، جس کو ہم اعتدال پسند یعنی معتدل سمجھتے ہیں، یعنی ہو سکتا ہے وہ شخص بالکل غیر جانبدار جو نہ اس فکری پہلو کے ساتھ ہے نہ اس کے ساتھ، وہ محض ایک محقق کے طور پر ایک بندے نے کام کیا ہو تو اس کو ہی پڑھے۔ یہ 3 کو پڑھنے کے بعد پھر جا کر کہیں پر وہ سچائی آپ کے ہاتھ آتی ہے جس سچائی کو آپ تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ یک طرفہ پڑھیں گے، صرف مخالف کو پڑھیں گے تو آپ کا ذہن مخالف بنا رہے گا، صرف حامی کو پڑھیں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ نے اسی کو ہی ماننا ہے اور آپ کے لیے تصویر کا دوسرا رخ موجود ہی نہیں ہے، اور صرف اعتدال پسند کو پڑھیں گے تو اس سے کچھ تو فائدہ ہوگا، یعنی یہ بہتر ہے بندہ ایک اس کے شدید حامی، شدید مخالف کی بجائے ہو صرف اعتدال والے محقق کو پڑھے یا اس سے اپنا استفادہ کرے، اس کا فائدہ ہوگا کہ اس نے لیکن اب یہ تو ہر شخص کا اپنا دیکھنے کا زاویہ ہوگا نا کہ اس کو اعتدال پسند سمجھے یا نہ سمجھے۔ تو اگر ہم کسی مسئلے کی گہرائی تک، کسی مسئلے کی تہ تک پہنچنا چاہتے ہیں تو پھر لازمی ہے کہ ہم تینوں چیزوں کو پڑھیں۔ اسی لیے ہم نے جب انقلاب ایران پہ بات کی تو اس میں ہم نے کوشش یہی کی، جو اس کے شدید حامی ہے ان کو بھی سامنے رکھا، جو شدید مخالفین ہیں ان کو بھی سامنے رکھا، اور جو معتدل ہم جن کو سمجھتے جنہوں نے اعتدال کے ساتھ تحقیقی بنیاد پہ کوئی کام کیا ان کو بھی سامنے رکھا۔ تب جا کے کچھ بہت سی چیزیں، بہت سے موتی ہمارے ہاتھ آئے۔ تو بس یہ طریقہ ہم نے بھی اپنایا ہوا ہے، کوشش ہم یہی کرتے کہیں پر بات کریں تو تینوں نقطۂ نظر یعنی متشددین جو اس کے فکر کے شدید حامی، شدید مخالف اور اعتدال والے محققین، ان تینوں کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ آپ بھی کسی بھی مسئلے پر تحقیق کر رہے ہیں تو آپ بھی کسی بہتر نتیجے پر ضرور پہنچیں گے۔ تو جیسے پاکستانی تمام ایرانیوں کو انقلابی سمجھتے ہیں، تمام پاکستانی خصوصاً شیعہ، انقلابی شیعہ، ان کے نزدیک ایرانی نام ہی انقلابی کا ہے۔ خوب یہ غلطی ہے، غلط مطالعہ ہے، غلط حساب کتاب ہے، محاسبہ ہے۔ ایرانی مساوی و انقلاب نہیں ہے، انقلاب دشمن بھی ایرانی ہیں، اسلام دشمن بھی ایرانی ہیں، اور رہبر دشمن بھی ایرانی ہیں، امام خمینی کے دشمن بھی ایرانی ہیں۔ یا مثلا ہر عالم، ہر مجتہد کو انقلابی سمجھنا یہ پاکستانیوں کی خطا ہے، نہیں ہے۔ تمام مجتہدین انقلابی نہیں ہیں، امام کے حامی نہیں ہیں، بلکہ مجتہدین میں سے ایک مرجع تقلید، بہت بڑا نام آیت اللہ شریعت مداری، اس نے امام خمینی کے قتل کا منصوبہ بنایا اور اس میں شامل ہوا باقاعدہ، اور بعد میں ٹی وی پہ اعتراف کیا کہ میں اس میں شامل تھا، اور مجھ سے لوگوں نے آ کے کہا تو قیادت کرو، تو میں نے قیادت سنبھال لی۔ امام خمینی پہ گھر پہ بمبارمنٹ ہونی تھی اور پھر اس مجتہد کو ولی فقیہ کا اعلان کرنا تھا۔ تو یہاں تک بھی ہیں موجود وہاں، یوں نہیں کہ ہر ایرانی انقلابی ہے، وہاں پر ضد انقلاب ہیں، مرتد لوگ ہیں، فاسق فاجر بھی موجود ہیں، اور پاکستانی فساق کو بھول جائیں گے آپ، ایران میں ایسے ایسے فاسق موجود ہیں۔ سلام اور آداب، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پاکستان کے معروف عالم دین اور ہند و پاک میں فکر امام خمینی کے حقیقی علمبردار علامہ سید جواد نقوی صاحب حفظ اللہ تعالیٰ کے ایک گفتگو کے ایک کلپ پر مختصر سی گفتگو کرنا چاہیں گے۔ آغا صاحب نے گزشتہ دنوں پاک ایران کشیدگی سے متعلق ایک بہت طویل گفتگو فرمائی ہے، اور اس گفتگو کے اندر آغا صاحب نے بہت ساری باتیں کی، ان میں سے ایک بات جو ہمیں
یوں محسوس ہوا کہ اس کی اوپر تھوڑی سی وضاحت ہونی چاہیے، تو اس کے لیے ہم حاضر ہوئے آپ کی خدمت میں۔ اور کچھ دوستوں نے کہا بھئی وہ تو اسی بات کو وہ پہلے بھی کئی بار دہرا چکے ہیں، لیکن چونکہ ہم نے یہ بات کبھی ان سے سنی نہیں تھی اور ہم ان کی کچھ تحریریں وغیرہ ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ایسی چیز نہیں نظر آئی۔ باقی تو انقلاب دشمن، انقلاب مخالفین اس طرح کی باتیں تو کرتے ہیں جیسے آغا صاحب، لیکن خاص اس موضوع پر بات نہیں تھی۔ اور وہ موضوع ہے، انہوں نے اپنے گفتگو میں یہ کہا کہ ایران کے اندر ہمارے ہاں پاکستان میں ایک غلط فہمی ہے کہ ہر ایرانی جو ہے وہ انقلابی ہے، اور یہ بالکل غلط بات ہے، اور وہ ضد انقلاب ہے، وہ انقلاب کے مخالفین بھی ہے ایران کے اندر، اس کے دشمن بھی ہے، سب یہ بات ٹھیک ہے ان کی، یعنی جو انقلاب کے دوران اور انقلاب کے بعد جو کچھ ہوا وہ موجود ہے سب کچھ تاریخ میں۔ ہم نے اس پہ ایک بہت طویل 2 گھنٹے کی ایک گفتگو بھی ہم نے کی تھی کہ انقلاب ایران کا پس منظر اور پیش منظر کے عنوان سے، وہ یوٹیوب پہ موجود ہے۔ تو اس میں ہم نے بتایا تھا کہ کس طرح سے یہ پورا ایک جو سلسلہ ہے انقلاب کا، یہ شروع کہاں سے ہوا، علماء کہاں سے بیچ میں آئے، امام خمینی کس مرحلے پر اس کے اندر شامل ہوئے، یہ سب کچھ اس میں ہے۔ اور اس میں یہ بھی تھا کہ جو تصور ہمارے ہاں ہے کہ یہ پورا ایک اسلامی انقلاب تھا اور کوئی منشور اسلامی دے کر ایک انقلاب لایا گیا تھا، تو اس حوالے سے ہم نے تفصیل سے بات کی، تو ہم اس میں نہیں جاتے۔ یہاں پر جو بات ہے ہمارے ہاں جو تصور ہے، یہ اس حوالے سے آغا صاحب کی بات بالکل درست ہے کہ ہمارے ہاں لوگ اس انقلاب کو اور اس انقلاب کے حوالے سے ایران سے متعلق جو تصورات رکھتے وہ بالکل ناجائز اور غلط ہے، یہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں انہوں نے ایک بات جو کی کہ اس دور کے مرجع تقلید، بلکہ سب سے بڑے مرجع تقلید آیت اللہ بروجردی کے بعد ایران کے اندر آیت اللہ العظمیٰ شریعت مداری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سے متعلق انہوں نے یہ کہا، یہ بتاتے ہوئے کہ بھئی خود جن کو آپ علماء اور مراجع سمجھتے ہیں یا کہتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ بھی انقلاب کے حامی، وہ بھی مخالف تھے۔ اور اس میں انہوں نے ضمناً مثال دے دی شریعت مداری صاحب کی، اور اس میں انہوں نے یہ بات کہی کہ امام خمینی کے قتل کا منصوبہ بنانے والوں میں وہ شامل تھے۔ تو یہ بہت بڑی بات تھی۔ ظاہر سی بات، اب آپ جو سننے والا، یہ تو آپ پہ ہے، آپ ٹیبل کے کس طرف ہے، یعنی آپ مسلکی طور پر کہاں ہے، پھر اس مسلک کے اندر سے ولایت فقیہ کا پورا تصور، امام خمینی کا پیش کردہ تصور، باقی فقہا کا پیش کردہ تصور، اور جو لوگ ولایت فقیہ کو نہیں مانتے ان کا تصور، یعنی خود شیعہ مسلک کے اندر رہتے ہوئے، تو یہ آپ پہ ہے کہ آپ کہاں ہے، کن کے ساتھ ہے، اس حساب سے آپ اس پہ اپنی رائے بنائیں گے، آپ اپنا وہ مطمع نظر اس پہ تشکیل دیں گے۔ ہم اس بحث میں نہیں جاتے، ہم یہاں پر یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو آغا صاحب نے یہ بات کہی، جواد نقوی صاحب نے، اور ہم یہ اپنے اس کے آخر میں ان کی ویڈیو کلپ بھی لگا دیں گے، جس کے اندر آغا جواد صاحب یہ کہتے ہیں کہ امام خمینی کے قتل کو منصوبہ بنایا گیا، اس میں آیت اللہ شریعت مداری بھی شامل تھے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو خود انقلاب ایران سے متعلق کئی نظریات ہیں، ٹھیک ہے، اور ہر ایک کے اپنے دلائل ہے، اپنے ان کے پاس اس کو ثابت کرنے کے لیے ان کے پاس تاریخ سے، اس دور کے تمام واقعات سے، کہ یہ ایران کا یہ قومی انقلاب تھا، یہ اسلامی انقلاب تھا، یہ سوشلسٹ انقلاب تھا جس کو ہائی جیک کیا گیا، یہ سارے نظریات موجود ہیں۔ پھر اس کے اندر دوسری بات ذہن میں یہ ہے رکھنی ہے کہ یہ جو انقلاب کی جو تحریک شروع ہوئی، اور ہم اس کو تحریک مشروطہ، اور اس سے تھوڑے پیچھے سے ہم اس کی ہسٹری شروع کرتے ہیں عام طور پر، اور یہ تمام کتاب جو انقلاب کے حوالے سے لکھی گئی تحقیقی کتابیں، سب نے یہی اس کی ابتدا وہاں سے کی ہے۔ خیر، تو اس کے اندر تمام طبقات شامل تھے، یعنی جو انقلاب کا پورا مرحلہ آخر تک، ٹھیک ہے، اس کے اندر سیکولر، لبرل، اپنا سوشلسٹ بہت زیادہ سرگرم تھے، پھر مذہبی طبقات، تاجر برادری، اسٹوڈنٹس، یعنی معاشرے کا کوئی طبقہ ایسا نہیں تھا جنہوں نے اس کا اندر حصہ نہیں لیا، ٹھیک ہے۔ وہ الگ بحث ہے کہ مطالبات کیا تھے، کرنا کیا چاہ رہے تھے، ہوا کیا، ہم اس پہ نہیں چاہ رہے۔